السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیف سلیکٹر جو پاکستان کے السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سلیکشن کمیٹی کے ممبرز میں اضافہ کر دیا ہے. پہلے صرف چیف سلیکٹر کو تعینات کیا گیا تھا وہاب ریاض صاحب کو، جو کہ سولولی کام کر رہے تھے. اچھا، السلام علیکم ناظرین. ایک بڑی خبر کے ساتھ میں شکیل کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سپورٹس مائک پہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ بڑی اور امپورٹنٹ تبدیلیاں کی ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے تو اعلان کیا گیا تھا صرف کہ وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر تعینات کیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے صرف سولولی وہی کام کر رہے تھے. ان کے ساتھ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ تھے اور کوچنگ سٹاف کے باقی ممبرز تھے جنہوں نے دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم سلیکٹ کی. لیکن اب سلیکشن کمیٹی کے ممبرز میں کچھ اضافہ کیا گیا، لیکن ان ممبرز کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ان کو ممبر کا درجہ نہیں دیا. ایک تو پی سی بی نے ان کو کنسلٹنٹ رکھا گیا ہے. دوسرا کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو تینوں نام ہیں جو کہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والے ہیں، ان کے اوپر کافی تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اور ان میں سے صرف ایک نام سلمان بٹ جو سابق ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں اور سپاٹ فکسنگ میں کافی ان کا نام جو تھا وہ آیا ہوا تھا، اور اسی سپاٹ فکسنگ کی وجہ سے آج سلمان بٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. کیونکہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے صبح کے ٹائم ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں سلمان بٹ، ان کے ساتھ سابق فاسٹ بالر راؤ افتخار انجم جو کہ 2009 T20 ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ بھی رہے تھے پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپر بیٹر جو سابق رہے ہیں کامران اکمل، پشاور زلمی کے کوچنگ سٹاف میں بھی رہے ہیں، ان کو سلیکشن کمیٹی کے کنسلٹنٹ کے طور پر تعینات کیا گیا ہے. اور اب وہ وہاب ریاض کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور ان کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی نیوزی لینڈ کے خلاف جو 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں. جنوری میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کرنی ہے، اسکواڈ کی سلیکشن کرنی ہے، اور یہ ان کی پہلی اسائنمنٹ ہے. لیکن کیونکہ صبح کے ٹائم یہ پریس ریلیز کی گئی تھی، اس کے بعد سے تنقید کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بن گیا ہے سلمان بٹ کے اوپر. اور سلمان بٹ کے اوپر تنقید ہو کیوں رہی ہے، کیا یہ تنقید جائز ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کی. وہ پریس ریلیز کیا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹلی ڈٹو وہی ورڈز پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کنسلٹنٹ ممبران جو کہ سلمان بٹ، کامران اکمل، راؤ افتخار انجم ہیں، وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹیلنٹ کی نشاندہی کر کے چیف سلیکٹر کی مدد کے لیے سفارشات، فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں. ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس معلومات کو چیف سلیکٹر اور سلیکشن کمیٹی کو ان کے فیصلہ سازی کے عمل میں غور کے لیے پیش کریں. کنسلٹنٹ ممبران کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی آزادانہ اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سلمان بٹ، کامران اکمل، راؤ افتخار انجم کوئی کھلاڑی سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ اسکواڈ میں رکھیں، تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، پہلی بات. دوسری بات کہ وہ صرف اپنی سفارشات مرتب کر سکتے ہیں کہ مطلب اب جیسے نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے، اس میں کوئی پلیئر اچھا پرفارم کر رہا ہے تو وہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں چیف سلیکٹر کو کہ اس T20 جو کپ ہو رہا ہے نیشنل T20 کپ، اس میں فلانے پلیئر نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ان کی ایوریج یہ رہی ہے، ان کا اسٹرائک ریٹ یہ رہا ہے، اس نے ٹوٹل اتنے رنز بنائے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو کنسیڈر کر سکیں. جبکہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جتنی بھی سلیکشن کمیٹیاں بنی تھیں وہ آزادانہ فیصلے کرتی تھی، وہ ٹیم کے سلیکشن کے معاملے میں مکمل طور پر آزاد تھیں. مطلب ایک تو پی سی بی کے اوپر ہماری تنقید یہ بنتی ہے کہ ایک تو ان کے اندر جو فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ذکا اشرف کو اپنے ٹینیور کا خود ہی نہیں پتہ. 4 فیبروری تک ان کو ایکسٹینشن ملی ہے، وزیر اعظم نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے، لیکن جس طرح سے ایکسٹینشن ملی وہ سب کے سامنے ہے. ان کی ڈگری کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے پاس BA کی ڈگری نہیں ہے، جو کہ چیئرمین پی سی بی کے پوسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم اور جو IPC منسٹری ہے ان کو بار بار یاد دہانی کرا چکے ہیں، ان کو لیٹرز لکھ چکے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں اور قانونی طریقے سے آئیں. لیکن ذکا اشرف کے اوپر عدالت میں بھی کافی کیسز چل رہے ہیں، ان کی ڈگری کو لے کر ان کے اوپر کافی کیسز چل رہے ہیں، ان کے مخالفین نے کئی سارے کیسز کیے ہوئے ہیں. اور ذکا اشرف کو اب یہ واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے دن ختم ہونے والے ہیں، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں. تو اس لیے وہ کچھ ہڑبڑیشن میں ایسی فیصلے کر رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے فیصلے کرنے ہیں. اب سلیکشن کمیٹی ہے، پچھلی جو سلیکشن کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے بغیر کوئی ٹیم سلیکٹ کیے ہی ان کو فارغ کر دیا. جب پاکستان کی ٹیم واپس آئی ورلڈ کپ سے تو سلیکشن کمیٹی نے کوئی سلیکشن نہیں کی کسی ٹیم کی، نہ وہ جونیئر لیول کے اوپر نہ سینئر لیول کے اوپر، اور ان کو بغیر بتائے گھر بھیج دیا گیا. پھر وہاب ریاض کو لے کے آئے، وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر کا عہدہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ سلیکشن کمیٹی کے ممبران کا تقرر ہی نہیں کیا گیا.
دورہ آسٹریلیا کے ٹیسٹ اسکواڈ کو جن کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے واب ریاض کی جانب سے، ان میں ان کے پاس یہ تک نہیں پتا کہ ان کے ساتھ سلیکشن کمیٹی میں کس نے انپٹ دیا۔ ایک تو ٹیم ڈائریکٹر ہے محمد حفیظ، ان کی سمجھ آتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہیڈ کوچ بھی ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 دن پہلے ایک نئی فلم چلائی۔ وہ یہ تھی کہ کیونکہ پیپرا کے رول کے مطابق اگر آپ کسی 1 لاکھ روپے کے زیادہ سیلری والے بندے کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کو اخبار میں باقاعدہ اشتہار دینا پڑتا ہے، لیکن جب حفیظ کی تعیناتی کی گئی تو ایسا کوئی اشتہار نہیں جاری ہوا، جس کے بعد پی سی بی کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ ہم نے تو یہ بڑا غلط کر دیا اور یہ تو قانون کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ذکا اشرف کو اگر وزیر اعظم نے رکھا تھا تو ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے رکھا تھا۔ وہ اس وقت چیئرمین پی سی بی نہیں ہے بلکہ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ہیں، تو اسی لیے انہوں نے 3 دن پہلے ایک اشتہار جاری کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر کی عہدے کے لیے کہ جو خواہش مند ہیں وہ اس عہدے کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اب اپلیکیشن کس طرح دے سکتے ہیں؟ پہلے تو حفیظ صاحب کو آپ نے تعینات کر دیا، اس کی پریس ریلیز بھی جاری کر دی کہ وہ ٹیم ڈائریکٹر کے عہدے کے اوپر ہیں، ایک تو یہاں سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا کہ آپ نے ٹیم کو سلیکٹ تو کر لیا ہے لیکن آپ نے سلیکشن کمیٹی کے ممبر نہیں رکھے۔ پھر ان کو یاد آیا تو انہوں نے آج سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کا پریس ریلیز جاری کر دی کہ یہ کنسلٹنٹ ہوں گے۔ اب کنسلٹنٹ کے اوپر بھی جب کرٹیسزم شروع ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر ان کو ایک نئی پریس ریلیز جاری کرنی پڑ گئی، جو کہ میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنائی ہے کہ کنسلٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں گے۔ دوسری رہی بات سلمان بٹ کے اوپر تنقید کی، جو کہ صبح سے ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں جو کہ سلمان بٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اسپاٹ فکسنگ کا حصہ رہے ہیں۔ کیا یہ جو تنقید کر رہے ہیں اسپیشلی، میں ظاہر سی بات ہے ان سب کو بھی پتہ ہے، کیا وہ لوگ اب سے چند مہینے پہلے تک عامر کے لیے باقاعدہ مہم نہیں چلا رہے تھے کہ محمد عامر کو واپس لایا جائے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کو واپس لانا جائے؟ محمد عامر جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کا ثاثہ ہیں، پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، تو کیا یہ عامر اسپاٹ فکسنگ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا آپ جب عامر کو لا سکتے ہیں تو پھر سلمان بٹ کے اوپر تنقید کیوں ہے؟ سلمان بٹ نے اگر کام کیا تو اس کے بعد سلمان بٹ نے پروو بھی کیا ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کے کمنٹری پینل میں شامل رہے ہیں، تو آپ نے تب کیوں تنقید نہیں کی کہ کمنٹری پینل میں لے کے آیا جائے؟ جب عامر کو پاکستان کرکٹ بورڈ واپس لے کے آیا تھا، ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور اب سے چند دن پہلے جب محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ہم نے محمد عامر کے ساتھ رابطہ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس آ جائیں۔ تب تو آپ لوگ سارے چپ تھے، اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے تھے کہ محمد عامر کو واپس لانے کے لیے، کیونکہ وہ اسپاٹ فکسرز ہے، اس نے فکسنگ کی تھی، اس نے ملک کا نام بدنام کیا تھا، اس نے پیسے لیے تھے۔ اس طرح کے جو آپ سلمان بٹ کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو محمد عامر کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سلمان بٹ تو ایک لمبے عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ ہیں، کمنٹری پینل میں شامل ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کون سا کھلاڑی کتنی پرفارمنس ہے اس کی، بڑا کلوزلی اس نے جونیئر لیول کے اوپر اور سینئر لیول کے اوپر اور ڈومیسٹک کرکٹ کو نہ صرف نیشنل T20 بلکہ اس سے پہلے قائد اعظم ٹرافی میں وہ کمنٹری پینل کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے پلیئرز کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر پی سی بی نے ان کو کنسلٹنٹ مقرر کیا تو ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ پلیئرز کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے فیوچر میں کون سے کھلاڑی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ پی سی بی آلریڈی کئی پلیئرز کے اوپر اتنا انویسٹ کر چکا ہے جنہوں نے رزلٹ پروڈیوس نہیں کی اس طرح سے۔ تو اب اگر سلمان بٹ نیشنل پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ، ممبر بھی نہیں، تو میرا خیال ہے یہ تنقید تو بلا جواز ہے، کیونکہ ابھی نیوزی لینڈ کے خلاف T20 کی سیریز آ رہی ہے، اس کے بعد پاکستان سپر لیگ ہوگا، اس کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانا ہے، T20 ورلڈ کپ ہے۔ تو اگر وہ اس سچویشن میں پاکستان کے لیے ایک بڑے اچھے پلیئرز ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے تو یہ پاکستان کا فائدہ ہوگا، ان پہ سلمان بٹ کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے۔ اگر محمد عامر واپس آ سکتے ہیں تو سلمان بٹ کو واپس لانے میں کیا حرج ہے؟ بس یہی آپ کے لیے، آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنی تھی آج۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔